ایک رات سلطان نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سلطان مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ سلطان نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، وہ پھر اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گیا۔ تیسری بار بھی وہی خواب آیا، اب اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین موصلی کو بلایا اور پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد بھی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نور الدین زنگی نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف لے کر مدینے کی طرف کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور اعلان کروایا، اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ہاں میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، ہاں سوائے 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا، یہ مراکش کے 100 وصولات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن و رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی کے تحفے تحائف یا خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان کو پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ایک ہی جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی ان دونوں باشندوں کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ تاہم سلطان نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں اور اب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا، روزہ نبوی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں، جو مسجد نبوی کے جنوبی مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنے کی دیر تھی، دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو دیکھا اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج سے کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں، اور اس کے بعد روزہ رسول کے نزدیک ترین جو مکان کرائے پہ مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا منصوبہ شروع کیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے اور صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلے میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب ان کا کام پائے تکمیل تک پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں سزائے موت کا حکم دیا اور حکم دیا کہ روزہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔
تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مزید اسلامی تاریخ جاننے کے لیے ہمارا پیج جامعہ اسلامک لیفٹ ہینڈ ضرور لائک کیجیے۔ جزاک اللہ۔